یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 92 تا آیت نمبر 100 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے، سب ایک دین پر، اور میں تمہارا رب ہوں، سو میری عبادت کرو۔ اور ٹکڑے ٹکڑے بانٹ لیا لوگوں نے آپس میں اپنا کام، پھر سب ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ پس جو کوئی کرے نیک کام اور وہ رکھتا ہو ایمان بھی، سو ہم اس کی کوشش کو، محنت کو رائیگاں نہیں کریں گے، اور ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ اور مقرر کر چکا ہر بستی پر کہ جس کو غارت کر دیا ہم نے کہ وہ پھر کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں یاجوج اور ماجوج، اور ہر اونچی جگہ سے پھسلتے چلے آئیں گے، اور نزدیک آ لگے گا سچا وعدہ، پھر اس دم اوپر لگی رہ جائیں گی منکرین کی آنکھیں، اور کہیں گے ہماری کم بختی کہ ہم غفلت میں رہے، لیکن ہم ہی ظالم تھے۔ تم اور جو کچھ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جہنم کا ایندھن ہیں، اور اس میں تمہیں پہنچنا ہے۔ اگر ہوتے یہ معبود تمہارے تو نہ پہنچتے وہاں، اور سارے اس میں صدا پڑے رہیں گے، ان کو وہاں چلانا ہے اور اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ مذکورہ آیات سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ تھا، اور بہت سے اصولی مسائل بیان کر دیے گئے، مثلا توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ اصول رہا ہے اور مشترکہ دعوت رہی ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر بطور نتیجہ کے ان واقعات کے توحید کا اثبات اور شرک کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ لوگوں، مخاطبین، کہ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کے حالات کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان میں ان کا عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت و رسالت اور آخرت
جو کہ تمہیں معلوم ہو چکا، یہ تمہارے لیے ایک طریقہ ہے کہ اسی طریقے پر ہی تمہیں رہنا ضروری ہے، اور میں تمہارا رب ہوں سو میری ہی عبادت کرو۔ لیکن تم لوگوں نے آپس میں الگ الگ طریقے اختیار کر لیے ہیں، لیکن جان رکھو کہ تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فرمایا کہ پھر جو کوئی ہمارے پاس آئے گا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار کر آئے گا تو اس کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی محنت اور کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، اور ان چیزوں کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ وہ پھر مٹنے والی نہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے سامنے کرے گا۔ اور جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ہم نے یہ طے کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے گا، یعنی دوبارہ انہیں زندگی حاصل نہیں ہوگی کہ وہ ان بستیوں کے اندر دوبارہ زندگی گزار سکیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے گویا آ رہے ہوں گے، اور پھر قیامت کا دن واقع ہو جائے گا، اور پھر ان کی نگاہیں بالکل اوپر جا لگیں گی تعجب کی وجہ سے، حیرت کی وجہ سے، اور کہہ اٹھیں گے کہ ہم ہی غفلت کے اندر پڑے رہے تھے، اور پھر ہم غفلت کے اندر پڑے رہے۔ آج جو ہمارے سامنے عذابات نظر آ رہے ہیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہم خود ہی ظالم تھے اور ظلم کرنے والے تھے۔ تو آیات میں یہ فرما دیا گیا کہ مرنے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، دنیا میں آ کر اگر کوئی عمل صالح کرنا چاہے تو اس کا موقع نہیں رہے گا، اب صرف قیامت کے روز ہی ان کو زندگی ملے گی۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ اس وقت تک نہیں زندہ ہو سکتے جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں، تو مراد اس سے یہ ہے کہ قیامت کے قریب میں جب ان کا سلسلہ ہوگا اور قیامت واقع ہوگی تو پھر انہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ اور یاجوج ماجوج کے لیے فرمایا گیا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو قیامت کے قریب چھوڑا جائے گا، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی۔ سورہ کہف میں یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین کے حوالے سے تفصیل وہاں گزر چکی ہے۔ یاجوج ماجوج کے لیے فرمایا گیا کہ یہ اس تیزی کے ساتھ آئیں گے شمالی پہاڑوں کی طرف سے جیسا کہ یہ پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے ان کے خروج کے وقت پہاڑوں کے ٹیلوں سے یہ امڑتے ہوئے اور پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی اور تم بھی قیامت کے دن جہنم کا ایندھن ان کو بنا دیا جائے گا اور جہنم کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ جو لوگ ہماری طرف بھلائی کی، نیکی کی، ایمان کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کریں گے، اور ان کے لیے جہنم سے دوری ہوگی، اور وہ اس کے اندر نہیں داخل کیے جائیں گے، جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ البتہ یہ لوگ جو ہیں، اگر فرمایا گیا کہ یہ بت اگر تمہارے واقعتاً الہ ہوتے تو پھر جہنم تک یہ نہ پہنچتے، فرمایا کہ وہ اور یہ سب سارے کے سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے، اور وہاں ان کا چلانا ہوگا، اور اس میں کچھ بھی وہ دوسری بات نہیں سن سکیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سور جب پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ تو پھر سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر حساب کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ ابن عربی کا قول ہے کہ یہ سور کا پھونکنا 3 بار ہوگا۔ پہلی بار جب ہوگا جس کو فزع کہا گیا، جس سے ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے۔ دوسرا جب ہوگا اسے صاق کہا گیا، جس سے سب مر جائیں گے،
اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تیسرا جو ہوگا جسے بعث کہا گیا، جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے، تو ابن عربی کے قول کے مطابق 3 مرتبہ یہ سور پھونکا جائے گا، اور حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العزت اس معاملے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا یاجوج ماجوج اس وقت کسی بندش میں ہیں، اور یہ بندش کیا ہے؟ مذکورہ آیات میں یاجوج ماجوج کے لیے لفظ فتحت یعنی کھولنا استعمال فرمایا گیا ہے، جس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ اس وقت وہ کسی بندش میں ہیں اور رکاوٹ میں ہیں۔ قرب قیامت کے وقت جب اللہ تعالیٰ کو ان کا نکلنا منظور ہوگا تو یہ بندش اور رکاوٹ ہٹا دی جائے گی، اور قرآن مجید کے ظاہر سے یہ بات ہے کہ یہ رکاوٹ سد ذوالقرنین ہے، جو قیامت کے قریب میں ختم ہو جائے گی، یا خواہ اس سے پہلے ٹوٹ جائے، مگر ان کے لیے راستہ اسی وقت ہموار ہوگا، اور اس کی تفصیل مزید سورہ کہف کے اندر فرمائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔